صحیح. شوکت یوسف زئی صاحب، میں آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی 20 کروڑ یا پتہ نہیں 18 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے، یہ کہاں سے آ رہا ہے نمبرز؟ یہ کن کا ہے؟ کوئی مطلب یا تو کوئی ثبوت لے کے آئے ہیں آپ لوگ تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بیرسٹر دانیال چودھری پارلیمانی سیکرٹری برائے انفارمیشن ہے اور مطلب رسپانسبل ریپریزنٹیٹیو ہیں اس وقت گورنمنٹ کے. کم آؤٹ وتھ سم پروف کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 63A کے بعد جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے، فلور کراسنگ الاؤ اس لیے ہوئی ہے. یہ کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور شکر الحمدللہ کہ ہمارے کچھ میڈیا کی آنکھیں بند ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی. ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم تو نہیں تھے نا. اور جمہوریت میں یہ کس نے کہا آپ کو کہ ساری سوچیں ایک ہوں گی؟ جمہوریت میں ہمیشہ سوچیں مختلف ہوتی ہیں اور وہ جو مخالف کی سوچ ہوتی ہے اس کو بھی جگہ دی جاتی ہے. لیکن یہاں بیٹھے ہیں ڈکٹیٹر، یہ جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کسی اور کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. یہ بس آپ اپنے آپ کو یہ محبی وطن کہتے ہیں جن کا ملک کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کو باقی سارے وہ لگتے ہیں کہ بس یہ تو غدار ہیں، یہ تو بس انتشاری ہیں، یہ تو پتہ نہیں توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں. یار احتجاج کرنا کون سے اس پر آگے چل کے بات کریں گے. ابھی تو آئینی ترامیم پہ بات کریں نا. ابھی تو آئینی ترامیم پہ احتجاج پہ بات کریں گے آگے چل کے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے ایم این ایز کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کی فیکٹریاں بند کی جا رہی ہیں، ان کے ڈیروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. شکر الحمدللہ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے میڈیا کو، لیکن یہ اچھی بات ہے. اگر میڈیا کو نظر آتا تو پھر وہ میڈیا پہ چلتا، پھر ان کو تکلیف ہوتی. تو یہ تکلیف تو اب نہیں دینا چاہتے، اچھی بات ہے. یہ ساری چیزیں کھل کر آ رہی ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ اور یہ اس کا کیا ثبوت ہوتا ہے کہ فلاں نے کہا کہ جی یہ تو اوپن سیکرٹ ہے یار، ساری دنیا کو پتا ہے. کل اسد کیسر صاحب نے بولا، شوکت یوسف زئی بات کر رہے ہیں نا، دو بندے سے آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. جی مکمل کریں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جس طریقے سے یہ دھوس دھاندلی، جس طریقے سے دھمکانا، جس طریقے سے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ چیزیں تو سامنے ہیں. یہ ایک طرف پی ٹی آئی کو غدار کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ان کے ایم این ایز ہمیں ووٹ کریں گے. بھائی کیوں کریں گے آپ کو؟ کیونکہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہے، کیونکہ آپ مل کر کھانے لگے ہیں. پہلے الگ الگ کھاتے تھے، تو اس کا ہم ذمہ دار ہیں. ہم بالکل اس کی مخالفت کریں گے اور کر رہے ہیں. ہمارا جمہوریہ حق ہے نا. آپ اکثریت دکھا دیں، آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ کیسے یہ پاس کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے نا. یہ جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے فلیکسیبلٹی کی بات کرتی ہے، تو فلیکسیبلٹی کیا جمہوریت میں اپوزیشن نہیں ہوتی ہے؟ اپوزیشن اگر مخالفت کرے تو وہ غدار ہو گئی. یہ پتہ نہیں کون سی جمہوریت میں رہ رہی ہے، کون سی جمہوریت کی پرچار کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. جب اس کی حکومت ختم کر رہے تھے شوکت یوسف زئی صاحب، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آج بڑی مشکل سے مانگ کے 2 پہ پہنچی ہے، تو آپ نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت آپ نے تباہ کر دی. اس کو آپ ترقی کہتے ہیں کہ جی یہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں، یہ ترقی کو روکنا چاہتے ہیں. یہ کون سی ترقی ہے جو 602 پہ اب آپ سن لیں گے. جواب دے نا. ہم نے اب آپ سن لیں. شوکت یوسف زئی صاحب سن تو لینا. آپ مطلب ایک ہسٹری ریپیٹ کر دی. بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے پارٹی کے چیئرمین پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہیں، غور و فکر ہو رہی ہے، انہی آئینی ترامیم کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی آج بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کو بتائیں نا، ان کو کہیں کہ جی آپ لوگ کیوں جا کے بیٹھ رہے ہیں اس کمیٹی میں جب آپ نے ووٹ ہی نہیں کرنا، آپ کو جب غدار کہا جا رہا ہے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ کہاں پہ پروف اویلیبل ہے کہ 20 کروڑ روپے آپ کو شوکت یوسف زئی کو آفر ہوئے ہیں. سوال میرا اتنا تھا. میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں. بیرسٹر دانیال، یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ دانیال صاحب جو ہے نا وہ بھی اس کی وہ کر لیں گے کہ نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے جو ایم این ایز ہیں، اب ظاہر ہے ہمارے ایم این ایز کہہ رہے ہیں
تو اس میں اب ثبوت کیا؟ اب آپ ثبوت کیا وہ آپ کو چیک دے رہے ہیں کیا کہ ہم آپ کو ثبوت پیش کر دیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مذمت کریں کہ بھائی آپ لوگوں نے ویڈیوز بنائی نہیں ہے. آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے تو آپ کیسے آپ لوگوں نے باقاعدہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا کام ہے امینڈمنٹ کرانا. میں آپ لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھی, بالکل آپ کے پاس ثبوت موجود تھے, لیکن آپ کے پاس ثبوت تھے, آپ لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھی. جی پی ٹی آئی ووٹ کرے گی, آپ کو کیوں کرے گی پی ٹی آئی؟ شوکت یوسف زئی صاحب, کوئک کمنٹ سر, فائنل کمنٹ پہ میں نے دیکھیں اتنا ٹائم آپ نے دیا اور مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا, لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے, یہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح. بسم اللہ. دیکھیں یہ ہر کوئی مشورے تو دیتا ہے, لیکن یہ مشورے یہ بھی دے نا گورنمنٹ کو, جو وزراء آتے ہیں جو یہ آگ نکالتے ہیں اپنی زبانوں سے اور اپنے الفاظ سے, جو نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ یہ غدار ہے وہ غدار ہے, اور پھر آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ آپ نے عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دی, یہ ٹائم تھا اس طرح فیصلے کرنے کا. آپ نے سیاسی ورکروں کو بند کر دیا, ان پہ تشدد کر رہے ہیں جیلوں کے اندر, تھانوں کے اندر. آپ کہتے ہیں جی تعاون کریں, تو یہ دیکھیں اس طرح, اور ہمیں کہتے ہیں جی جلاؤ گراؤ کرنے آتے ہیں. کون سے ہم نے آگ لگائی ہے بتائے تو صحیح نا. اگر موٹر وے کھو دیے تو حکومت نے کھو دیے, کیوں کھو دیے بھائی؟ ہم نے احتجاج کیا, آئے ڈی چوک میں احتجاج کر کے چلے گئے, ہم نے کون سی آگ لگائی ہے؟ ہم نے کس پہ حملہ کیا ہے؟ یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے. آ کے اس طرح دیکھیں طاقت کے زوم تو ان کے اندر ہے نا. اب یہ طاقت کے نشے میں بات کرتے ہیں. بھائی آپ اگر جمہوریت آپ کے اندر ہے تو آپ جمہوری انداز سے بات کریں نا. آپ پہلے تو آ کے سارا دن صبح سے شام تک وہ پنجاب کی وزراء, وفاقی وزراء, وہ آ کے جو ہے نا کائرہ صاحب کوئی کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی اجازت سے, بالکل شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی اجازت سے کائرہ صاحب ایک کوئک کمنٹ, کائرہ صاحب سینئر لیڈر ہیں, کائرہ صاحب ایک کوئک کمنٹ لے رہے ہیں, خریدا ہی نہیں ہے کوئک کمنٹ. شوکت یوسف زئی صاحب, کائرہ صاحب کوئک کمنٹ لے لیں, ایک چھوٹا سا. شوکت یوسف زئی نے کیا تھا, مسلم لیگ نون نے کیا تھا, یہ کہتے ہم تو کرتے نہیں ہیں. شاید دانیال چودھری صاحب اس کا عمر کا ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں ملک جو ہے نا, شوکت یوسف زئی, شوکت یوسف زئی کوئی کمنٹ لے لیں. کائرہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بریف سا کمنٹ. جی کائرہ صاحب کوئی میں اپنی بات ختم کر دوں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کون میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک بند کر دیتے ہیں, اور اپنے دور میں جرنیلوں اور ججوں کو ملک بند کیا ہے. احتجاج کرنا, یا تو یہ بتا دیں کہ جمہوریت میں احتجاج نہیں ہے,